السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، نام برا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا۔ والد کا نام جہش تھا، والدہ کا نام امیمہ تھا، جو عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ امیمہ عبداللہ کی حقیقی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہ بات واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکی کہ آپ کی والدہ امیمہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں۔ ایک روایت کے مطابق اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ نہیں کیا تھا۔ حوالہ فضائل اعمال اور حیات صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا شروع ہی زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بھی تھے، جس کو لے پالک کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے زید بن محمد کہلاتے تھے۔ عرب کا دستور تھا کہ آزاد کردہ غلام کو شرم کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: کسی مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ واضح گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کے بعد یہ دونوں راضی ہو گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح زید رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ نکاح تو ہو گیا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے دل میں وہ اتر نہ سکے، اس لیے اکثر گھر میں لڑائی رہتی، آپس میں نہ بنتی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب رضی اللہ عنہا کی بے رخی کا گلہ کرتے، عرض کرتے میں زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، فرماتے اس نے تمہیں میری خاطر قبول کیا ہے، اس لیے اب چھوڑنا اچھی بات نہ ہوگی، مجھے اپنے خاندان میں ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت زید رضی اللہ عنہ چپ ہو جاتے، مگر یہ جھگڑا ختم نہ ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نبھا نہ ہو سکا۔ آخر ایک دن تنگ آ کر زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جہالت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ لے پالک بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہیے، اس لیے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ ہی کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور زینب رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام دیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ زید رضی اللہ عنہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا جاؤ اور زینب رضی اللہ عنہا سے میری نکاح کا تذکرہ کرو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ گئے، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹے میں خمیر ڈال رہی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے اپنے دل میں ان کی ایک عظمت محسوس ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ بہت بڑے مرتبے والی عورت ہے اور اس عظمت کی وجہ سے میں انہیں دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا، اس لیے میں ایڑیوں کے بل مڑا اور ان کی طرف پش کر کے کہا اے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں خوشخبری ہو، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں اس وقت تک میں کوئی کام نہیں کیا کرتی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو کر اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر چلی گئی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کیا اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: پس جب زید رضی اللہ عنہ نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا تاکہ نہ رہے مومنین پر تنگی اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، جبکہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکے اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھی اور خود سجدے میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزوں کی منت مانی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس کا قصہ سورہ احزاب میں بھی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال کی تھی۔
مشہور قول کے موافق ذقعدہ 5 ہجری میں نکاح ہوا، بعض نے 3 ہجری میں لکھا ہے مگر صحیح 5 ہجری میں ہے، اور اس حساب سے نبوت سے گویا 17 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا، بکری ذبح کی اور گوشت روٹی کی دعوت فرمائی۔ ایک ایک جماعت کو بلایا جاتا تھا، اور جب وہ فارغ ہو جاتی تھی تو دوسری جماعت اسی طرح بلائی جاتی تھی، حتیٰ کہ سبھی لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اکثر لوگ کھانا کھا کر باہر چلے گئے، لیکن کچھ لوگ کھانے کے بعد وہیں گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے مکان میں تشریف لے گئے اور اندر جا کر ہر ایک کو سلام کرتے۔ وہ پوچھتے، یا رسول وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کیسا پایا؟ اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے حضور وسلم کو بتلایا یا کسی اور نے بتایا کہ لوگ چلے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا والے گھر میں داخل ہونے لگے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جو آداب مسلمانوں کو سکھائے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بتائے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بن بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے ایسے طور پر اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جاوے کہ کھانا تیار ہے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو۔ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے تو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے، اور تم کو جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری معصیت کی بات ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک پہ نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مقابلے کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کے قصے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا، میں عائشہ رضی اللہ عنہا میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خاوند کی نگاہ سے گرانے کا، بالخصوص اس سوکن کے جو لاڈلی بھی تھی، مگر اس کے باوجود زور سے صفائی دی اور تعریف کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی بزرگ تھی، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے یہاں تھی اور ہم گہروں سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھا تو واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو خیال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی تھی اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج محترات نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہی کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ازواج محترات کی تنخواہ مقرر فرمائی اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھی یہ سب کا ہے، فرمانے لگی کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھیں۔ قاصد نے کہا، یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کے لیے ہے، تو تعجب سے کہنے لگی، سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھے بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حجرہ کے کونا میں ڈال دیا جائے اور اس پہ ایک کپڑا ڈلوایا۔
پھر برزر تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ اور ایک مٹھی فلاں کو۔ غیر رشتے داروں، غریبوں، بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا، اور اس میں جب ذرا سا رہ گیا تو برزر تعالیٰ عنہ نے بھی خواہش ظاہر کی، فرمایا جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے جو رہ گیا تھا وہ لے لیا، اور لے کر گنا تو 84 درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ اس کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ 12,000 تو ختم کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے 1,000 اور بھیجے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ مال، صرف وہ گھر ترکہ تھا جس میں رہتی تھی۔ صدقے کی کثرت کی وجہ سے مساکین کا ٹھکانہ ان کا لقب تھا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال سب سے پہلے ہوا، تب سب سمجھی کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقے کی کثرت تھی۔ 20 ہجری میں انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 50 برس تھی۔